السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفسہ ونفثہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کو یاد کثیرا، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح ہو یا شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ خود بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ کس لیے؟ من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف ڈال۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ذکر تو بہت دور کی بات ہے، اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی۔ ہم آپس میں ملتے ہیں، اپنے دکھ، اپنی باتیں، اپنی دکانداری یا فیکٹری وغیرہ کی، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، آپس کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، کیا کروں میں؟ اور وہ بتانے والا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یار وہ تم ڈپریشن میں ہو نا، تو جب تم گھر جاؤ گے تو ایک کام کرنا کہ گھر جا کے نا وہ فلاں گانا سننا، وہ سنو گے تو تمہیں جو اس کی لائرس ہے یا جو اس کا بولنا ہے وہ تمہارے دل کو جا کے لگے گا، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ یہ ایک دوسرے کو ہم یہ آپس میں جو آج کل جو ہے وہ مشورے دیتے ہیں۔ یا اگر تم نے تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، یا اگر ڈپریشن سے اس طرح کی چیزوں کے شکار سے باہر نکل تو جا کے تم وہ فلاں فلم دیکھ لیں۔ اور اگر کوئی کسی مشکل میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی پریشانی، اپنی مشکل، اپنا ڈپریشن، اپنی فرسٹریشن ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اسٹیٹس لگا کے، سیڈ سانگز لگا کے، کبھی کچھ کر کے، خوشی ہیں تو پارٹی والے سانگ لگا کے، اس طرح ہم اپنی ہر چیز اب ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کریں گے۔ اگر اس کا دوسرا معنی یہ کیا جائے
کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کریں گے۔ کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے، کہ یہ فلاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں دیکھ لو، گواہ بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذکر کرتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح اس آیت میں آ رہا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ تعالیٰ کو تم صبح شام یاد کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ سب سے بہترین ذکر جو احادیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3800 میں، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ تو سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر آپ یہ ہر وقت بھی کرتے رہیں گے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ آپس میں مل کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اگر پریشان ہو، کسی تکلیف میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کس طرح؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ادھر جواب دے دیا ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل کریں گے، رحمتیں بھیجیں گے۔ اب رحمتوں میں برکت بھی آ جاتی ہے، رحمتوں میں دعائیں بھی آ جاتی ہیں، رحمتوں میں ہر ایک چیز اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دیکھیں، صبح شام گھر میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل، گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھیں، رات کو سوتے ہیں، رات کو سونے کی، یہ ساری دعائیں جو ذکر ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ فاذکرونی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ تو وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کہ قرآن جن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ کرتے ہم کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس سے رجحان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی تنگیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ریگولر نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ان کے علاوہ اور بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مسجد میں آئے۔ کیوں؟ ہمیں صرف اور صرف اگر اب پڑھی ہے تو کس چیز کی؟ دولت کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، پیسے کی فکر ہے۔ نماز کو تو ہمیں فکر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فکر ہے۔ اگر ہمیں فکر ہو تو ہم نماز پڑھنے آئیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کن چیزوں میں اپنا سکون ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان گانوں میں، ان فلموں میں، غلط چیزوں میں، بے حیائی کی چیزوں میں، فحاشی کی چیزوں میں ہم اپنا سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ سکون اللہ تعالیٰ نے کب کا بتا چکے ہیں کہ کس میں سکون ہے؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے۔ اطمینان کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ دنیا کی کوئی چیز آپ لے آئیں، گیمز کھیل لیں، فلمیں دیکھ لیں، گانے سن لیں، اس میں سکون نہیں ملے گا۔ آپ ٹینشن میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرآن جی کھول کے بیٹھے، ایک رکوع، زیادہ نہیں، ایک رکوع پڑھ لیں تو انشاءاللہ ساری پریشانی دور۔ کسی مشکل میں ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا،
وضو کر کے آئیں، 2 نفل پڑھیں، بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے تو انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی یصلی علیک، کہ میں تم پر رحمت بھیجتا ہوں۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں نکالیں گے اندھیروں سے۔ جو اللہ تعالیٰ جو خود فرما رہے کہ اگر تم میرا ذکر کرتے ہو لیخرجکم من الظلمات الی النور، تو میں تمہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف بھیج دوں گا۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی جنت ہے۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ روشنی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب ہم نکلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لازمی نکالے گا۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مومنوں پر رحم کرتا ہے، مہربان ہے، رحم کرتے ہیں۔ تو جب ہم کوشش کریں گے اندھیروں سے نکلنے کی، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھیں گے۔ تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبح شام سبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے نہیں بھی مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے، ہمارے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دیں گے۔ بس شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، نہ شکری نہ کرو۔ آج ہمارے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، بے بہا نعمتیں ہیں، کہ جس کا ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ کہ غریب سے غریب بھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پہ شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ الحمدللہ، رات کو سونے سے پہلے جو جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا شکریہ ادا کر کے سو، انشاءاللہ صبح اٹھیں گے اس سے زیادہ ملے گا۔ تو یہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ مل تو تب بھی جائے گا لیکن وہ اس حساب سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بس دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو نہیں دیا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی، اب اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، گاڑی سمجھ لیں، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کسی کو گاڑی میں دیکھتے ہو تو یہ نہ کرو کہ اس کو حسد کی نظر سے دیکھ لیں کہ یار اس کے پاس گاڑی کیوں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتے۔ اس کے پاس گاڑی ہے تو کو اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو گاڑی دیا، آپ مجھے بھی دے سکتے، مجھے بھی گاڑی کی ضرورت ہے، آپ مجھے بھی گاڑی دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا موقع پیدا کر دیں گے یا کوئی ایسا کام آپ کا کروا لیں گے کہ آپ کو جو آپ چاہیے وہ مل جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا شکر کرو۔ جب اس کا ہم شکر ادا کریں گے اور ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ملے گا۔ تو بظاہر یہ بات جو میں نے کی ہیں یہ چھوٹی سی ہیں، مختصر سی ہیں، لیکن ان کا جو موضوع سمجھ لیں یا ان کا مفہوم یہ بہت ہی وسیع ہے۔ تو اسی لیے ذکر یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ شکر چھوڑنا چاہیے، نہ شکر چھوڑنا چاہیے، تو جو نہ شکری ہے وہ کرنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح شام کے اذکار جو میں پیچھے کئی دروس میں نے بتائے ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی ذکر ہے۔ رات کو سونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہیں۔ تو اس کو بھی اپنا معمول بنائیں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کتنی نیکیاں دے رہی ہیں اور کتنے ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں کوشش بس ذکر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.